الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ ہمارا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے باعث برکت ہو، ہم اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ تو اس میں کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو اگر ہم 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور یہ ایسی نماز ہے کہ جو اللہ کی محبوب ترین نمازوں میں سے ہے، اور اس وقت میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بخشش کے اعلانات ہوتے ہیں، مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں، اور رزق کی کشادگی کے اعلان ہوتے ہیں، اور تنگیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ وقت تھوڑا سا نکال کر ہم تہجد کی نماز ادا کر لیں تو یہ ہمارا وقت بہت قیمتی بن سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد سحری ضرور کریں، بھلے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک دودھ کا گلاس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے سحری میں برکت رکھی گئی ہے، سحری کے اندر برکت ہوتی ہے، تو اس لیے سحری ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ ہم اپنی تمام نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم ہم یہ رمضان المبارک کے مہینے کی ساری نمازیں وہ ہماری جماعت کے ساتھ ادا ہوں گی، مسجد کے اندر ادا ہوں گی، ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت کا التزام کریں، اس کو لازم سمجھیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تلاوت تو ویسے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن کم از کم یہ کہ ہر روز ایک پارہ ضرور تلاوت کریں، اور اگر بالفرض کسی وجہ سے کچھ رہ جائے تو اگلے دن اس کی تلافی کریں۔ جس طرح روزے چل رہے ہیں، پہلا روزہ ہے، دوسرا ہے، تو اسی طریقہ سے ہر روز ایک پارہ کی کم از کم تلاوت ہم ضرور کریں۔ اگر کسی دن پارہ رہ جاتا ہے تو دوسرے دن ہم اس کو مکمل کریں، پچھلا پارہ اس کے ساتھ ملائیں اور پھر اگلے دن اس کے پارے کو ساتھ ملا کر اس کو مکمل کریں۔ اور مزید یہ کہ ہم صبح اور شام کو کچھ وقت نکال کر اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر میں کم از کم 3 تسبیحات کا ہم التزام کریں۔ ایک تسبیح استغفار کی، جو بھی استغفار کا کلمہ یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 5واں کلمہ، کوئی بھی جو استغفار کے کلمات ہیں جو یاد ہوں تو ان کا ایک تسبیح اس کا ایک ضرور کریں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک تسبیح درود شریف کی، درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی درود جو مسنون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی ایک تسبیح ہم ضرور کریں۔ اور تیسرا کہ تیسرے کلمہ کی ایک تسبیح ہم کریں۔ تو یہ 3 تسبیحات ہو گئیں، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمہ کی۔ یہ ایک تسبیح صبح کے وقت میں اور ایک تسبیح شام کے وقت میں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کر، بھلے وہ 5 منٹ ہوں، 10 منٹ ہوں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دعا جو ہے یہ تمام عبادات کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مغز ہے، اور دعا کے ذریعہ سے بندہ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس میں بندہ اپنی عجز کا اظہار کرتا ہے، اپنی لاچاری کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہ گار ہونے کا اظہار کرتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اور اس میں بہترین جو اوقات ہیں وہ سحری اور افطاری کے اوقات ہیں۔ افطاری سے پہلے دسترخوان لگا کر اس سے یعنی افطاری سے پہلے 5 منٹ ہوں، 10 منٹ ہوں، تو اس میں دعاؤں کا اہتمام کریں، بجائے ہم لغویات میں مشغول ہونے کے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ وقت
ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مزید چیز یہ کہ ہم جو لغویات ہیں ان سے مکمل طور پر احتراز کریں، ان سے پرہیز کریں۔ اب لغویات میں یہ موبائل، ٹی وی، لیپ ٹاپ، ٹیب، ان سے دور رہیں، اور لغویات میں جھوٹ، فضول گوئی، فضول پھرنا، بازاروں میں جانا، یہ سارا اس میں شامل ہوتا ہے۔ ہم اس سے بچیں، ہم اس سے اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ رمضان المبارک کے اوقات، رمضان المبارک کی گھڑیاں انتہائی قیمتی ہوتی ہیں۔ یہ اسی طرح ہے، رمضان المبارک جس طرح جس آدمی کا گزرے گا تو باقی پورا سال بھی اسی طرح ہی گزرے گا۔ اگر رمضان المبارک کے اندر اپنی اوقات کی پابندی نہ کی گئی، اس کو قیمتی نہ بنایا گیا تو پورا سال اسی طرح رہے گا۔ اگر رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی بنایا گیا، اس میں تلاوت کا اہتمام کیا گیا، ذکر کا اہتمام کیا گیا، نماز کا اہتمام کیا گیا، لغویات سے بچنے کا اہتمام کیا گیا، تو پھر پورا سال آدمی کے لیے یہ آسان ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک مشق ہے کہ ہم اس میں خود کو اللہ کی اطاعت کے کتنا قریب کر سکتے ہیں، اللہ کے کتنا قریب ہم اس میں اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب ماحول ہے عبادت کا، اب ماحول ہے نیکی کا، تو نیکی کے ماحول میں بھی اگر کوئی شخص نیکی نہیں کر سکے گا تو پھر جب نیکی کا ماحول ختم ہوگا تو پھر اس میں کیسے وہ عبادت کر سکے گا، کیسے وہ اللہ کے قریب ہو سکے گا۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے اوقات کو اس طرح بنائیں کہ ہم اللہ کے روز بروز قریب ہوں۔ ہماری جو مصروفیات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو محدود کریں، ان کو کم سے کم کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے استعمال کریں۔ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔